پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، یا اللہ نزع کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جزء لپٹ جائے، پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان تو نزع کی مختصر کیفیت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا خوف اور ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت پر وہ گناہ گاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ویسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ قوی سے قوی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل نے علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت ہی کالا آدمی، دیوار کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت ہی سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غشی آ گئی، بڑی دیر افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی آفت کے لیے کافی ہے۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے یہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس حیت کو بھی دکھاؤ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت جوان، نہایت ہی نفیس لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں مہکتی ہوئی سامنے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہوتی تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤ، اس کا امتحان ہو چکا ہے، جیسے چاہتا تھا ویسے ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو۔ اس کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہے۔ وہ سب فرشتے 2 قطار میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم و خدم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں کہ آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ کمبختوں دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت قریب تھا تو کسی نے پوچھا کس چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا حسن آ گئے ہیں۔
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوٹی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور جنت کے دروازے اس کے نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کو رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی حوریں سامنے کر دیتی ہے، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اس کے حوریں یعنی بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہے۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے، جیسے کہ پنجرے میں جانور نکلنے کے وقت پھڑکتا ہے۔ اور ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ اے مبارک روح، چل ایسی بیڑیوں کی طرف جس میں کانٹے نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو توبتیں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت ہی گہرا وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی اس آیت شریفہ میں ذکر کی گئی ہے۔ فی سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود۔ اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتے ہیں جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اسی وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ روح حق تعالیٰ شانہ کے یہاں مقرب ہے۔ وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتے ہیں تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس فرشتے سے خوش ہو، اور وہ روح بدن میں سے ایسی ہی سہولت سے نکلتی ہے جیسے کہ آٹے سے بان نکلتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے فروح و ریحان و جنت نعیم۔ پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو حق تعالیٰ شانہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے کہ اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر چلے جایا کرتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارے منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہے اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے کہ تمہارا ناش ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت
اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلتے ہیں اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے مصائب اور گناہوں سے صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی جانب سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتی ہے، ادھر کو تیرا راستہ نہیں ہے، غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری سے کچھ ضعف ہوتا تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اس کو دفع کر دیا، اب میں اعمال تولنے کی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔